یہ چہرہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، میڈیکل کا یہ نوجوان اسٹوڈنٹ جو انقلابی آئیکن بنا۔ دوستو، آپ نے اس آدمی کی تصویر کو کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ ارنیسٹو چے گویرا ہیں۔ دوستو، کیا چے گویرا غریبوں کا بہادر ہیرو تھا یا پھر ایک بے رحم کمانڈر؟ ارلی 1950 میں وہ ارجنٹائن میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے طور پر لیٹن امریکہ میں سفر کرتے ہوئے اپنے پیچھے ایک مراعات یافتہ زندگی چھوڑ گیا تھا۔ غریبوں اور ان کی مشکلات کے آبزرویشن نے اسے اس بات پر قائل کیا کہ جان بچانا دوا سے زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ایک انقلابی بن گیا جو ہر طریقے سے خطے کا تختہ الٹنا چاہتا تھا۔ دوستو، کیا اس علاقے کی حکومت سفاک طبقے کی تھی؟ کولونیلزم کا باقاعدہ خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن دولت مند ایلیٹ کلاس طبقہ پھر بھی تمام دولت پر قابض تھا۔ دوستو، کیا چے گویرا اسے تبدیل کرنے کے لیے ووٹ نہیں دے سکتا تھا؟ اس نے یہ کوشش بھی کی۔ 1953 میں چے گویرا جمہوری طور پر منتخب پریزیڈنٹ اربنز کی حکومت کے تحت گوئٹے مالا میں آئے۔ اربنز نے اس غیر کاشت شدہ زمین کو دوبارہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ریفارمز بھی منظور کی، لیکن CIA کی سرپرستی میں ہونے والی بغاوت میں اسے معزول کر دیا گیا۔ فوج پرائیویٹ پراپرٹی پر قبضے اور کمیونسٹ قبضے کے خلاف حفاظت کر رہی تھی۔ وہ کارپوریٹ پروفٹ کی حفاظت کر رہے تھے، اور چے گویرا نے دیکھا کہ وہ کمیونزم کے خوف کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ایسی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے جس سے ان منافع خوروں کو خطرہ ہو۔ چنانچہ وہ گوئٹے مالا کا سبق اپنے ساتھ میکسیکو لے گیا۔ وہاں اس نے جلا وطن کیوبا کے انقلابیوں سے ملاقات کی اور ملک کو آزاد کرانے میں ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چے گویرا نے فیدل کاسترو کی مدد کی تاکہ کیوبا میں انقلاب لایا جائے۔ انقلاب سے پہلے کیوبا میں ڈکٹیٹرشپ تھی۔ فلجینسیو باتسٹا ایک ظالم تھا جو فوجی بغاوت کے ذریعے برسر اقتدار آیا۔ اس نے ہوانا کی زمین کو فورینرز کے لیے ایک لگژریس کھیل کے میدان میں تبدیل کر دیا، جبکہ کیوبا کی عوام دن بدن غربت میں دھستی چلی جا رہی تھی اور پولیس کے کریک ڈاؤن میں ہزاروں افراد مارے جا رہے تھے۔ حتیٰ کہ پریزیڈنٹ کینیڈی نے بھی اسے دنیا میں اکانومک کولونیلزم، ذلت اور استحصال کی بدترین مثال قرار دیا۔ دوستو، باتسٹا کی جو بھی خامیاں ہیں، اس کا موازنہ کاسترو سے تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ چے گویرا نے فیدل کاسترو کو اقتدار پر قبضہ کرنے میں مدد فراہم کی۔ چے گویرا نے اپنی گوریلا آرمی میں ایک کمانڈر کی حیثیت سے پورے ملک میں انقلابی سرگرمیاں شروع کی۔ انقلاب کے بعد گویرا کیوبا کا شہری بن گیا۔ گویرا نے جیل میں جلاد کے طور پر خدمات انجام دی۔ دیہی علاقوں میں کسی پر اگر شک بھی ہو جاتا تو چے گویرا اسے قتل کر دیتا تھا، اور جاسوس یا اختلاف کرنے والوں کو بھی مار دیا جاتا۔ انہیں نیشنل بینک آف کیوبا کا پریزیڈنٹ اور بعد میں منسٹری آف انڈسٹری کا سربراہ بھی نامزد کیا گیا، جس میں کیوبا کے ایمبیسیڈر کے طور پر عالمی سفر بھی شامل تھا۔ چے گویرا نے عوام کے لیے ہاسپٹل تعمیر کروائے اور اسکول بھی بنوائے، انہیں ایجوکیٹ کیا اور یہاں تک کہ انہیں شاعری بھی سنائی۔ چے گویرا اپنے مضبوط دشمن کے خلاف سخت ڈسپلن رکھتا تھا، جو دشمن کے خلاف بڑے سے بڑے ایکشن لینے سے بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ نئی حکومت نے 1959 میں اقتدار سنبھالتے ہی بڑے پیمانے پر سزائے موت دی اور سینکڑوں لوگوں کو بغیر کسی مقدمے کے قتل کر دیا۔ پھانسی پانے والے اہلکار وہ تھے جنہوں نے باتسٹا کی حکومت میں عوام کو اذیتیں دی تھی۔ لوگوں نے اس انقلابی انصاف کی حمایت کی۔ اس نے زمین کی دوبارہ تقسیم کی نگرانی کی، یونیورسل ایجوکیشن کے قیام میں مدد کی۔ اس نے پریس شروع کیا اور پریس کی آزادی کو ماتحت بھی کیا۔ کاسترو پر زور دیا کہ وہ سوویت ایٹمی ہتھیاروں کی میزبانی کریں، جس سے کیوبا کے میزائل بحران نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ وہ انقلاب کو بیرون ملک پھیلانے کے لیے چلا گیا، جو نہیں ہوا۔ وہ کانگو میں باغیوں کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہا۔ وہ سوویت یونین کے نامنظور ہونے پر بھی بولیویا چلا گیا۔ بولیویا کی حکومت CIA کی مدد سے اکتوبر 1967 میں چے گویرا کو پکڑنے اور اسے بے اثر کرنے میں کامیاب ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ زیادہ انقلابی سرگرمیاں کر سکے۔ جیسا کہ چے نے کہا، انقلاب لافانی ہے، لیکن دوستو 9 اکتوبر 1967 چے گویرا کا اختتام ثابت ہوا۔ چے گویرا کو 5 فائر مار کر قتل کر دیا گیا۔ گولیاں سر کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں میں اتار دی گئی۔ گویرا کی لاش کی تصاویر بنائی گئی اور اس کی موت کے ثبوت کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹ کر کیوبا پہنچا دیے گئے۔ تاہم چے گویرا کی قبر کو 1997 تک سیرۂ راز رکھا گیا۔ نہ صرف کیوبا کے لوگ بلکہ اس کی موت کا دنیا بھر کے شہروں میں عوامی سطح پر ماتم کیا گیا، اور اس کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے نوجوان کارکنوں کو متاثر کرے گی۔ 30 سال بعد 1997 میں
چے گویرا کی باقیات کی شناخت کر کے کیوبا واپس کر دی گئیں۔ اسے سینتا کلارا کے ایک مقبرے میں دوبارہ دفن کیا گیا۔ لیکن کیا وہ ایک ہیرو مر گیا تھا یا پھر ایک ویلن؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں جب بھی ہم تاریخ کے مقدمے میں چے گویرا کو ڈالتے ہیں۔